اسرائیل کی دائمی بربادی۔ سیکرٹ ایجنسی موساد کے صفاق و خوخار چیف کی اذیتناک موت۔ اہل یہود سے ٹکرانے والے ایک مرد مجاہد کی تہلکہ خیز داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ فائرنگ کے اس تبادلے میں 5 حریت پسند مارے گئے، جبکہ باقی 3 ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن ہتھیار پھینکنے سے پہلے وہ اپنے تمام اسرائیلی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ جرمیہ اسرائیلی کھلاڑیوں کی میموریل سروس میں حصہ لینے کے لیے نہیں رکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہی وہ اپنے خصوصی طیارے کے ذریعے اسرائیل روانہ ہو گیا اور بن گورین ایئرپورٹ پر اترتے ہی تل ابیب کے نواح میں وزیر اعظم گولڈ مائر کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ گولڈ مائر کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا، وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے جرمیہ کا استقبال بھی بڑی سرد مہری سے کیا تھا۔ میں اس شخص کو تلاش کرنا چاہتا ہوں جو اس سانحے کا ذمہ دار ہے، جرمیہ نے گولڈ مائر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماضی میں آپ انتقامی سرگرمیوں کے خلاف رہی ہیں، ممکن ہے آپ کا نظریہ درست ہو، لیکن میں کسی کو اپنے آدمیوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر میں بلیک ستمبر کو نہیں کچل سکتا تو مجھے موساد کی سربراہی کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے۔ جرمیہ نے اگرچہ کھل کر اپنے عہدے سے استعفیٰ کی دھمکی نہیں دی تھی، لیکن گولڈ مائر کو اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اس نے جرمیہ کو چند گھنٹے انتظار کرنے کو کہا تاکہ اس دوران وہ اپنی کابینہ کے وزرات سے مشورہ کر کے کسی فیصلے پر پہنچ سکے۔ دوسرے دن دوپہر سے پہلے جرمیہ کو گولڈ مائر کے دفتر میں طلب کر لیا گیا۔ گزشتہ روز کی طرح اس وقت بھی گولڈ مائر کے رویے میں سرد مہری نمایاں تھی۔ جرمیہ خاموش کھڑا سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے جرمیہ، گولڈ مائر نے لب کشائی کی، لیکن تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اس مختصر سی یک طرفہ گفتگو کے ساتھ ہی ان کی ملاقات ختم ہو گئی۔ جرمیہ نے فوراً ہی اپنے ایجنٹ میونخ بھیج دیے تاکہ وہاں بلیک ستمبر کے بارے میں معلومات جمع کی جا سکیں۔ اس دوران اس نے اور چیف آف آپریشنز ڈیوڈ راتھ نے ایک ایسی ٹیم تیار کر لی جسے بلیک ستمبر کے اس لیڈر کو تلاش کر کے موت کے گھاٹ اتارنے کی ذمہ داری سونپی گئی جس نے میونخ اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ 15 ستمبر تک جرمیہ کو پتہ چل گیا کہ میونخ کے اولمپک ولیج میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کا منصوبہ کس طرح بنایا گیا تھا۔ اولمپک ولیج میں کام کرنے والے ایک انجینئر سمیت چند نامعلوم جرمن دہشت گرد بھی اس منصوبے میں شامل تھے۔ جرمیہ کے ایجنٹوں نے یہ رپورٹ بھی دی تھی کہ اس منصوبے کی پلاننگ ایک نوجوان فلسطینی حریت پسند نے کی تھی جس نے مشرقی برلن کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اس کا کوڈ نام ریڈ پرنس تھا۔ 10 دن بعد جرمیہ ریڈ پرنس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ علی حسن سلامہ تھا۔ جرمیہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ سلامہ کا نام اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ اس کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ حسین سلامہ قوم پرست فلسطینی تھا۔ اسرائیل کے معرض وجود میں آنے سے پہلے اس نے یہودیوں کو ناکو چنے چبا دیے تھے۔ یہودی اس کے نام سے ہی تھرتھرا اٹھتے تھے۔ وہ فلسطینی سرفروشوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کا لیڈر تھا۔ اس کا یہ مختصر سا گروہ جس طرف سے بھی گزر جاتا بستیوں میں صفے ماتم بچ جاتا۔ اسرائیلی ریاست کے معرض وجود میں آتے ہی حسین سلامہ نے ایک پرائیویٹ فوج تیار کر لی جس نے یہودیوں کا جینا حرام کر دیا۔ اس کی فوج نے مختلف شاہراہوں پر قبضہ کر کے یروشلم کو ریاست کے باقی حصوں سے کاٹ دیا۔ ہگامہ کے رضاکاروں پر مشتمل گوریلوں کی ایک ٹیم بھیجی گئی جس نے 500 پاؤنڈ ڈائنامائٹ سے حسین سلامہ کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا۔ اس دھماکے میں حسین سلامہ کے علاوہ اس کی فوج کے 30 اعلیٰ افسران بھی مارے گئے۔ 1948 کی اس رات جب یہودی گوریلوں کی ٹیم تل ابیب واپس پہنچی تو ہگامہ کے نوجوان چیف آف انٹیلیجنس جرمیہ پیلڈ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے حسین سلامہ کا فائل بند کر دیا۔ لیکن 25 سال بعد حسین سلامہ کا بیٹا علی حسن سلامہ یہودیوں کے لیے قہر کے دیوتا کے روپ میں سامنے آیا تھا اور اس طرح سلامہ کے نام کا فائل ایک بار پھر کھل گیا تھا۔ جرمیہ ایک بار پھر فائل پر چوک گیا۔ اگلے کاغذ پر جلی حروف میں ریڈ پرنس لکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ریڈ پرنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ جگسا پزل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے آپس میں ملتے گئے اور ریڈ پرنس کی شخصیت واضح ہو گئی۔ ایک رپورٹ میں ویسٹ بینک کے ایک مہاجر کیمپ میں سلامہ کے بیتے ہوئے بچپن کے بارے میں تفصیل سے معلومات فراہم کی گئی تھی۔ دوسری رپورٹ اس کی تخریب کاری کی اس تربیت کے بارے میں تھی جو اس نے قاہرہ میں حاصل کی تھی۔ تیسری رپورٹ میں بیروت کی امریکی درسگاہ میں اس کی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس صفحہ پر اس کی ایک دھندلی سی تصویر بھی تھی جس میں وہ چند فلسطینی حریت پسندوں کے ساتھ بڑے پرجوش انداز میں یاسر عرفات کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ جرمیہ کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب سلامہ کی یہ تصویر ملنے پر موساد میں اوپر سے نیچے تک سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس تصویر سے انہیں کم از کم سلامہ کو حلیہ معلوم ہو گیا تھا۔
اسی دوران روم میں الفتح کے ایک پیغام رساں کی گرفتاری ان کے لیے بہت بڑا بریک تھرو ثابت ہوئی تھی۔ اس فلسطینی پر یہودیوں نے تشدد کے سارے گر آزما ڈالے اور بالآخر اس نے زبان کھول دی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق سلامہ ایک خوب رو نوجوان تھا جو کئی زبانیں بڑی روانی سے بول سکتا تھا۔ وہ حسین یورپین عورتوں کا دلدادہ اور قیمتی اور عمدہ تراش کے ملبوسات کا شوقین تھا۔ اپنے بعض دوستوں میں وہ پلے بوائے کے نام سے مشہور تھا۔ پورے یورپ اور خصوصاً جرمنی میں کئی دہشت پسند گروہوں سے اس کے قریبی تعلقات تھے، جن کی مدد سے وہ ہائی جیکنگ سمیت یہودیوں کے خلاف کئی کارنامے انجام دے چکا تھا۔ میونخ کے اولمپک ولیج میں اسرائیلی کھلاڑیوں کی ہلاکت اس کا اہم کارنامہ تھا۔ الفتح کے اس پیغام رساں نے اگرچہ تشدد کے سامنے زبان کھول دی تھی، لیکن یہودی اس سے ایک اہم سوال کا جواب حاصل نہیں کر سکے تھے کہ سلامہ اس وقت کہاں تھا۔ جرمنی نے یہودیوں کے جن دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ان کے ناموں کی فہرست تیار کر رکھی تھی، سلامہ کا نام ان میں سب سے اوپر تھا، لیکن اسے یہودیوں کے اس دشمن نمبر 1 کے کسی ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ جرمنی نے گہرا سانس لیتے ہوئے فائل کور پلٹ دیا۔ اگلے کاغذ پر جلی حروف میں لیلے ہیمر لکھا ہوا تھا۔ جولائی کے وسط میں وہ خبر 3 مختلف ذرائع سے موصول ہوئی تھی۔ موساد کی اس ٹیم نے جو وسطی جرمنی میں بدر منحاف کے خفیہ ٹھکانوں کی تلاش میں سرگرداں تھی، علم اسلامہ کا سراغ لگا لیا تھا۔ ریڈ پرنس بری آنکھوں اور سرخ بالوں والا ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کئی مہینوں سے ایک مکان میں روپوش تھا، اور اب غالباً مطمئن ہونے کے بعد وہ اپنی پناہ گاہ سے باہر آ گیا تھا۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کر سب سے پہلے پیرس پہنچا تھا، جہاں مختصر سے قیام کے بعد وہ ویلے سے ہوتے ہوئے ہمبرگ چلے گئے تھے۔ یہاں پر یہودی ایجنٹوں نے ان کا سراغ کھو دیا، لیکن وہ جس سمت میں سفر کر رہے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سیکنڈی نیویا کا رخ کریں گے۔ موساد کو ملنے والی ایک افواہ نے ان کے اس اندازے کی تصدیق کر دی۔ جرمیا کو اطلاع ملی تھی کہ بلیک ستمبر کی ایک ٹیم سویڈن میں کوئی کارروائی کرنے والی ہے، لیکن اس اطلاع کے باوجود جرمیا اپنے آدمیوں کو گرین سگنل دیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ لیکن 14 جولائی کو یوسف الحمید نامی ایک شخص کو اس سمت میں سفر کرتے دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ الحمید الجزائر کا رہنے والا تھا اور کچھ عرصے پہلے ہی موساد کے مشتبہ افراد کی لسٹ پر آیا تھا۔ موساد کے ایجنٹ گزشتہ 6 ماہ سے الحمید کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اگرچہ جنیوا میں تھا، لیکن ان 6 مہینوں کے دوران یہودی ایجنٹوں نے یورپ کے کئی شہروں تک اس کا تعاقب کیا تھا اور اسے بلیک ستمبر اور یورپ کی مختلف دہشت گرد تنظیموں کے نمائندوں سے ملتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کی ان سرگرمیوں سے موساد نے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یوسف الحمید بلیک ستمبر کا اہم ترین کارکن ہے، اور جس اجلس سے وہ اسکینڈینیویا روانہ ہوا تھا وہ بھی خاصی معنی خیز تھی۔ جرمیا کو یقین تھا کہ وہ علی حسن سلامہ سے ملنے جا رہا ہے۔ یوسف الحمید 17 جولائی کو ناروے کے پرسکون دارالحکومت اوسلو پہنچا، اور اس دوران تل ابیب میں اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ڈائریکٹروں کی ایک خفیہ میٹنگ میں بڑی گرما گرم بحث کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یوسف الحمید ہی اسلامہ تک یہودی ایجنٹوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اسے اگلے ہی روز 18 جولائی کو سفاق ترین یہودیوں کی ایک ٹیم یوسف الحمید اور اسلامہ کو قتل کرنے کے لیے اوسلو بھیج دی گئی۔ یوسف الحمید اس دوران اوسلو کے شمال میں 110 میل دور لیلے ہیمر نامی ایک قصبے میں پہنچ چکا تھا، جس کی آبادی صرف 20,000 افراد پر مشتمل تھی۔ 20 جولائی کو موساد کے 2 ایجنٹ صبح ہی سے سائے کی طرح یوسف الحمید کے پیچھے لگے رہے تھے، جو قصبے کے مختلف مقامات پر گھومتا ہوا بالآخر ٹہلنے کے انداز میں کیفے کیرولین کے اوپر ایئر ٹیرس میں بچھی ہوئی میزوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا۔ چند منٹ بعد ہی ایک اور آدمی بھی اس میز پر آن بیٹھا تھا۔ وہ نسلاً عرب تھا۔ موساد کے ایجنٹ اپنی اپنی جیبوں سے علی حسن سلامہ کی دھندلی سی تصویر نکال کر یوسف الحمید کے ساتھی کے چہرے کے نقوش کا تصویر سے تجزیہ کرنے لگے۔ سلامہ کی تصویریں دنیا بھر میں یہودی ایجنٹوں کو تقسیم کر دی گئی تھی۔ یوسف الحمید کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس شخص اور سلامہ کی تصویر میں بہت معمولی سا فرق تھا۔ اس شخص کی مونچھیں تھی جبکہ سلامہ کی تصویر میں مونچھیں نہیں تھی۔ اس معمولی سے فرق کے باوجود یہودی ایجنٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ان کا مطلوبہ ریڈ پرنس ہی تھا، جس نے مونچھوں کی مدد سے اپنا حلیہ بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اس رات تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹر میں خفیہ الفاظ پر مشتمل ایک ٹیلی گرام موصول ہوا، جس میں اطلاع دی گئی کہ سلامہ لیلے ہیمر میں موجود ہے۔ جرمیا نے جوابی کیبل کے ذریعے اپنے ایجنٹوں کو گرین سگنل دینے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ 21 جولائی کی ایک رات سلامہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ لیلے ہیمر کی ایک سینما میں فلم دیکھ کر باہر نکلا۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے والے انداز میں چلتے رہے۔ 10:40 پر وہ جیسے ہی فروبیگن اسٹریٹ پر پہنچے، سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی کرائے کی ایک مزدہ کار سے ایک خوبصورت دراز قد لڑکی اور ایک آدمی نیچے اترا۔ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر انہوں نے 14 گولیاں سلامہ کے جسم میں اتار دی اور کار میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ ریڈ پرنس مر چکا تھا، لیکن اس کی ساتھی خوبصورت لڑکی کو کوئی گزر نہیں پہنچی تھی۔
فائل میں اگلی دستاویز 22 جولائی 1973 کے ایک اخبار کے تراشے پر مشتمل تھی۔ جرمیہ کی نظریں خبر کی سرخی پر مرکوز تھی۔ لیلی ہیمر میں ایک مراکشی ویٹر کا بہیمانہ قتل۔ خبر کے متن میں بتایا گیا تھا کہ بوشیکی نامی یہ مراکشی باشندہ پچھلے 5 سال سے لیلی ہیمر کے کیفے کیرولین میں ویٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا، لیکن گزشتہ رات اسے نہایت بہیمانہ طریقے سے موت کی گارڈ اتار دیا گیا۔ اس نے تقریباً 1 سال پہلے ایک مقامی لڑکی سے شادی کی تھی جو 2 مہینے بعد ماں بننے والی تھی۔ اس خبر کو پڑھنے کے بعد اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ یہودی ایجنٹوں نے ایک غیر متعلق اور بے گناہ آدمی کو موت کی گارڈ اتار دیا تھا۔ وہ شخص جو یوسف الحمید کو لیلی ہیمر کے اوپن ایئر کیفے میں ملا تھا ریڈ پرنس نہیں تھا۔ اس کا حریت پسندوں سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ہوٹل کا ویٹر تھا جسے یوسف الحمید نے غالباً کچھ پوچھنے کے لیے اپنی میز پر بٹھا لیا تھا۔ جرمیہ کو یاد تھا کہ 1973 کی جولائی کی ایک صبح جب اس نے اخبار میں یہ خبر پڑھی تھی تو اس کی کنپٹیاں تک سلگ اٹھی تھی۔ اس کے آدمیوں نے موساد کی تاریخ میں سب سے بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ اخبار چھوڑ کر چیختا داڑتا ہوا آپریشن روم کی طرف دوڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ سکتا، ڈیوڈ راتھ نے اس کے ہاتھ میں کیبل تھما دیا تھا جو ابھی ابھی ڈی کوڈنگ روم سے موصول ہوا تھا۔ کیبل کا مختصر سا پیغام پڑھتے ہی اسے پیٹ میں گرہیں سی پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اوسلو اور لیلی ہیمر میں موساد کے 6 ایجنٹ، جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، گرفتار ہو گئے تھے اور نارویجین پولیس اس قتل کے سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ فائل میں لگا ہوا ٹیلی گرام پڑھ کر جرمیہ کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ اسے اوسلو میں گرفتار ہونے والے یہودی ایجنٹوں کے خلاف کیس کی ایک ایک تفصیل یاد تھی۔ ان ایجنٹوں نے نہ صرف اس قتل کے سلسلے میں اقبال جرم کر لیا تھا بلکہ موساد کے بعض انتہائی اہم راز بھی تشت ازبام کر دیے تھے۔ پورے یورپ میں موساد کے ایجنٹوں کے نام، ان کے ایڈریس، فون نمبر، ایک دوسرے سے رابطے کے خفیہ کوڈ اور پیغام رسانی کے خفیہ کوڈ بھی اخبارات کی زینت بن چکے تھے۔ اس کیس میں موساد کے 6 میں سے 1 ایجنٹ کو سزائے موت اور 5 کو 1 سے 6 سال تک قید کی سزا ہو گئی تھی، اور جرمیہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا تھا کہ لیلی ہیمر کی اس واقعے کے بعد موساد کو سنبھلنے کے لیے ایک مدت درکار ہوگی۔ گولڈ مائر کے بعد جب رابن نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا تو قسمت کی دیوی اس وقت بھی جرمیہ پر مہربان رہی۔ پے در پے ناکامیوں کے باوجود اس سے استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ چند ہفتوں بعد نئے وزیر اعظم کی طرف سے اسے تحریری طور پر یہ حکم جاری کیا گیا کہ دیگر اہم امور کی وجہ سے وہ ریڈ پرنس کے معاملے کو فی الحال پس پش ڈال دیں۔ وزیر اعظم کا یہ حکم نامہ ملنے کے 3 ماہ بعد اکتوبر میں جنگ چھڑ گئی اور جرمیہ کا محکمہ موساد حقیقتاً اہم ترین امور کی انجام دہی میں مصروف ہو گیا۔ فائل کے آخری حصے میں صرف 3 دستاویزات تھیں۔ ایک تصویر یاسر عرفات کی تھی جو 13 نومبر 1974 کو اس کے اقوام متحدہ کے دورے کے موقع پر اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ اس تصویر میں یاسر عرفات کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے۔ اس کی پشت پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کے چہرے پر سرخ پنسل سے دائرہ بنا دیا گیا تھا اور ایک کونے میں سرخ پنسل سے سلامہ لکھا ہوا تھا۔ دوسری دستاویز نومبر 1976 کو بیروت سے ملنے والی ایک رپورٹ پر مشتمل تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سلامہ کو الفتح کا سیکیورٹی چیف مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی سننے کو آیا تھا کہ یاسر عرفات کا جانشین بھی وہی ہوگا۔ وہ ان دنوں الفتح کے ہیڈ کوارٹر میں ہے جہاں سخت ترین حفاظتی انتظامات اختیار کیے گئے ہیں۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی کیمپ کے انتہائی اندرونی حصے میں منتقل کر دیا تھا۔ تیسری دستاویز دراصل ایک اطالوی میگزین کا تراشا تھا۔ عورتوں کا یہ میگزین اوریاں قسم کے مضامین اور لوگوں کے بارے میں اسکینڈل شائع کرنے کے معاملے میں خاصا بدنام تھا۔ مضمون کے ساتھ ہی لبنانی نژاد حسینہ عالم جورجینا رزاق کی تصویر بھی تھی۔ میگزین میں جورجینا اور ایک مسلمان نوجوان کے عشق کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس مسلمان نوجوان نے حسینہ عالم کے لیے اپنے بیوی بچوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور ان دنوں جورجینا کے ساتھ بیروت کے فیشنیبل علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ وہ مسلمان نوجوان علی حسن سلامہ تھا۔ جرمیہ نے اس مضمون کے حاشیے میں سرخ پنسل سے ایک نوٹ بھی لکھ دیا تھا: سلامہ کے معاملات کی نگرانی کی جائے اور اس پر حملے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے۔ جرمیہ نے سلامہ کا فائل بند کر کے فیتہ باندھ دیا اور جیب سے قلم نکال کر فائل کی کور پر موٹے حروف میں صرف ایک لفظ لکھ دیا: کلوزڈ۔ فائل ایک طرف سرکا کر اس نے میز کی دراز سے ایک سادہ کاغذ نکالا اور لیمپ کی روشنی میں ایڈجسٹ کر کے خط لکھنے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ خط اگرچہ کل بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن اس نے آج ہی اس کام سے فارغ ہو لینا ضروری سمجھا۔ ڈیئر پرائم منسٹر، اس نے لکھنا شروع کیا، میں نے موساد کی سربراہی اور کمیشن آف ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس کمیونٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے بہت عرصے پہلے ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ستمبر 72 میں میونخ میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کے واقعے نے اپنی خدمات جاری رکھنے پر مجبور کر دیا۔
اس وقت کی وزیر اعظم گولڈ مائر نے بھی ازرا نوازش مجھے اس وقت تک ان عہدوں پر رہنے کی اجازت دے دی جب تک میں اپنے کھلاڑیوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا۔ اس دوران اگرچہ مجھ سے بعض نہایت سنگین غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن مسز گولڈ مائر نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ 1973 میں لیلی ہیمر کے واقعے کے بعد اگرچہ گولڈ مائر پر ہر طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ مجھے اپنے فرائض سے سبکدوش کر دیا جائے، لیکن گولڈ مائر نے ہمیشہ میری حمایت کی اور میرے اور مخالفین کے درمیان ڈال بنی رہی۔ جرمیہ لکھتے لکھتے رک گیا، انگلیوں میں قلم گھماتے ہوئے چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر آخری جملہ قلم زد کر دیا اور اس سے آگے لکھنے لگا۔ اگرچہ میں نے لیلی ہیمر میں اپنی غلطی اور مشن کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کر لی تھی، لیکن میں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا۔ میں ہر قیمت پر سلامہ کو تلاش کر کے اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ میونخ میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل اور ناکامیوں کا انتقام۔ میں مسز گولڈ مائر اور آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مجھے اپنا مشن جاری رکھنے کا موقع فراہم کیا، اور اب جبکہ میری زندگی کا اہم ترین مشن پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، میں اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں تاکہ میری جگہ کوئی اور بہتر طور پر قوم کے خدمات انجام دے سکے۔ میری خواہش ہے کہ 28 اپریل یوم آزادی کے دن میری ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جائے۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جاتا، لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ الفتح والے اسلامہ کے قتل کا انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں نے اپنی ریٹائر کی تاریخ میں 3 ماہ کا وقفہ رکھا ہے تاکہ اس دوران اگر الفتح کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہو تو میں اپنی سرکاری حیثیت میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ جرمیہ نے ہونٹ چباتے ہوئے ایک بار پھر اپنا خط پڑھا اور مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے دوسرے کاغذ پر اس کی نقل تیار کرنے لگا۔ اس نے خط کو ٹائپ کرنے کے بجائے ہاتھ سے لکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خط مکمل کرنے کے بعد نیچے اس نے اپنا نام لکھ دیا اور سر اٹھا کر دائیں طرف کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا جہاں مدھم سا اجالا پھیلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یروشلم میں ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر اپنے لکھے ہوئے خط کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے سینے میں اضطراب کی لہریں سی اٹھنے لگی۔ اس کے پاس اب صرف 3 مہینے رہ گئے تھے۔ بڑی قیامت خیز بارش تھی، گویا بادلوں کے سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ آسمان سے موسلا دار پانی برس رہا تھا۔ ایسے خوفناک موسم میں سیاہ رنگ کی وہ سیڈون تیز رفتاری سے پیرس کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیور کو یا تو اپنی جان عزیز نہیں تھی یا اسے ڈرائیونگ میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ وہ کسی خطرے کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں تھا۔ وائپر اگرچہ چل رہے تھے مگر ونڈ اسکرین پر پانی کی ایک چادر تھی جو نیچے کو پھسلتی چلی آ رہی تھی۔ اس خطرناک صورتحال کے باوجود ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈیش بورڈ کی ہلکی سبز روشنی میں اس شخص کا چہرہ بڑا پراسرار تاثر دے رہا تھا۔ کشادہ پیشانی، ابھرے ہوئے رخسار، اٹھی ہوئی ناک اور بیچے ہوئے ہونٹ آنکھوں میں سرد مہری نمایاں تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ 35 اور 40 کے درمیان لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی سنہری رنگت کے بال پیشانی پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ اونی ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا جس کے آستین کوہنیوں سے اوپر تک سمٹی ہوئی تھی، جس سے اس کے بازوؤں کی ابری ہوئی مچھلیاں نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے۔ سیڈون بورگیٹ کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ڈیش بورڈ میں نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 5:02 ہوئے تھے۔ اس نے ریڈیو کو سوئچ آن کر دیا۔ سوئی اس وقت کسی یورپین اسٹیشن پر تھی جہاں سے خبریں نشر ہو رہی تھی۔ نیوز کاسٹر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ دھماکے میں ہلاک ہونے والے دوسرے 8 آدمی اس کے باڈی گارڈ تھے جو اس کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے تھے۔ 3 راہگیر بھی اس دھماکے میں معمولی زخمی ہوئے۔ متوفی علی حسن سلامہ عرف ریڈ پرنس۔ سیڈون کے ڈرائیور کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا سیدھا پیر بریک پیڈل پر جم گیا اور کار لہراتی ہوئی سڑک کے کنارے حفاظتی ریلنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کار ریلنگ سے ٹکرا جاتی، ڈرائیور کو جیسے ہوش آ گیا اور وہ اسٹیئرنگ سنبھال کر گاڑی کو دوبارہ سڑک کے وسط میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بریک پیڈل پر دباؤ بڑھا دیا اور کار سڑک کے کنارے پر رک گئی۔ ڈرائیور نے جھک کر اپنا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کا سارا جسم خزان رسیدہ پتے کی طرح ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ علی حسن سلامہ۔ ریڈیو پر نیوز کاسٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کٹر نازیوں کا بہت بڑا ہمدرد تھا جسے دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے پیراشوٹ کے ذریعے فلسطین کی سرزمین پر اتار دیا تھا تاکہ وہ عربوں کو اشتعال دلا کر برطانیہ کے خلاف تحریک شروع کر سکیں۔ علی حسن سلامہ نے جوانی میں قدم رکھتے ہی ایک پرجوش حریت پسند کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی تھی اور اسے الفتح کی ذیلی تنظیم بلیک ستمبر کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اس نے پلے بوائے کی حیثیت سے بھی بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علی حسن سلامہ نے الفتح اور یورپ کی متعدد دہشت گرد تنظیموں خصوصاً جرمنی کی بدر منحاف نامی تنظیم سے گہرے رابطے قائم کیے۔ سیڈون کا ڈرائیور اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھا رہا
اس کے جسم پر طاری لرزہ اگرچہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اسے اپنی کنپٹی سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ایجنٹ 5 مرتبہ پہلے بھی سلامہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا چکے تھے، لیکن ہر مرتبہ انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا وہ یہودیوں کا دشمن نمبر 1 سمجھا جاتا تھا، اور موساد نے جن لوگوں کے قتل کے منصوبے بنا رکھے تھے وہ ان میں سر فہرست تھا۔ لیڈر بموں کے ذریعے یورپ میں اسرائیلی سفارتکاروں کی ہلاکت، 1971 میں روٹرڈیم آئل ریفائنری کی تباہی، 1972 میں اسپین ایئر لائن کے طیارے کا اغوا، اور بن گورین ایئرپورٹ پر جاپان ریڈ آری کے ایجنٹوں کے ہاتھوں 24 مسافروں کے قتل میں بھی اس کا ہاتھ تھا، اور میونخ کے اولمپک ولیج میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کا منصوبہ بھی اس نے بنایا تھا۔ موسیو آواز سن کر سیڈون کے اسٹیئرنگ پر جھکے ہوئے شخص نے سر اوپر اٹھایا۔ اس کی گاڑی سے آگے ایک پولیس کار کھڑی تھی جس کی چھت پر لگی ہوئی نیلی اور سرخ بتی جل بجھ رہی تھی، اور ایک باری برکم پولیس والا اس کی کار کی کھڑکی پر گوسے برسا رہا تھا، اور ایک پولیس والا دوسری طرف آ گیا تھا جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ سے کار کے اندر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ موسیو پہلا والا پولیس والا ایک بار پھر چیختے ہوئے سیڈون کی کھڑکی پر گوسے برسانے لگا۔ سیڈون کے ڈرائیور نے شیشہ گرا دیا۔ پولیس والے نے جھک کر سر کھڑکی کے اندر داخل کر دیا۔ اس کی ٹوپی سے ٹپکتے پانی کے قطرے سیٹ کے سامنے فٹ میٹ کو تر کرنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پولیس والا چیخا۔ اس کے منہ سے سستے قسم کے تمباکو کی بو کے ببکے اٹھ رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فری وے پر اس طرح گاڑی کھڑی کرنا منع ہے؟ 1973 میں بھی وہ ایک قاتلانہ حملے میں بال بال بچا تھا۔ ریڈیو سے نیوز کاسٹر کی آواز ابھر رہی تھی۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے لیلے ہیمر میں اس کے دھوکے میں ایک اور آدمی کو موت کے گھاٹ۔ بہتر ہوگا کہ ریڈیو بند کر دو اور میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ پولیس والے کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔